بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا و قدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پچھلے درس میں بات چل رہی تھی کہ بلاغہ کی نشو و نما کیسے ہوئی۔ بتایا گیا تھا کہ میں آپ لوگوں کا سب کا میوٹ کر دیتا ہوں، پھر آپ لوگ اس کو آن کر دیتے ہیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جب کسی کو آن کرنے کے لیے کہا جائے تبھی آن کیجیے۔ واضح ہے یہ بات؟ درس کے درمیان کسی قسم کا ڈسٹربنس میں نہیں چاہتا ہوں، کسی بھی قسم کا، مجھے دوبارہ تنبیہ نہ کرنی پڑے۔ جی مشائخ، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بلاغہ میں اور بلاغہ سے پہلے جتنے بھی فنون ہیں، خواہ وہ نحو کا فن ہو یا صرف کا فن ہو یا فقہ ہو یا اصول فقہ ہو، جتنے بھی علوم ہیں، قرآن اور حدیث کے نزول کے بعد، یعنی اسلامی دور آنے کے بعد ان علوم کی ایجاد ہوئی، اور ان تمام علوم کی ایجاد سے مقصد یہ تھا کہ قرآن اور سنت کی حفاظت کی جائے۔ نحو و صرف کا علم اس لیے ایجاد ہوا کہ قرآن اور حدیث کو پڑھنے میں غلطی نہ ہو، صحیح طریقے سے اس کو پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے بلاغہ کا علم ایجاد ہوا تاکہ نصوص فہمی کا جو ملکہ پیدا ہونا چاہیے قرآن اور سنت کے نصوص کو سمجھنے کے لیے، وہ ملکہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور صحیح طریقے سے وہ قرآن و سنت کے اندر وارد نصوص کو سمجھ سکے۔ یہ بات آئی تھی کہ نحو کے اندر جو یہ کون بدتمیز ہے بھائی؟ اس کے یہاں سے شور کی آواز آ رہی ہے۔ جی شیخ، بچے جوائن ہو رہے ہیں تو سب مائک کھول کے۔ کسی کے یہاں سے شور شرابے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ سب کو میں میوٹ کرتا ہوں، اور اگر نہیں میوٹ ہے تو میوٹ کر لیں اپنے آپ کو۔ جب کوئی بات کرنی ہو، سوال جواب کا سیشن آئے، تب پھر وہ اپنا انمیوٹ کریں۔ جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اور چونکہ یہ جو نحو و صرف کا علم ایجاد ہوا یا بلاغہ کا علم ایجاد ہوا، یہ عام طور پر اس باب میں مصنفین غیر عرب رہا کیے، یا غیر عربوں کی ضرورت کو سامنے رکھ کر عرب کے لوگوں نے اس کو ایجاد کیا۔ نحو کے بارے میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ نحو کے اندر جو مصدر کی کتاب ہے، جو مرجعیت رکھتی ہے کتاب، اس کا نام ہے الکتاب۔ وہ سیبویہ کی ترتیب دی ہوئی ہے۔ سیبویہ خلیل ابن احمد الفراہیدی کے شاگرد تھے۔ خلیل ابن احمد فراہیدی جو املا کرواتے تھے یا جو اپنے درس میں بتلاتے تھے، سیبویہ ان دروس کو نوٹ کیا کرتے تھے، اور ان دروس کو نوٹ کر کے انہوں نے مہذب شکل میں، منظم شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا، جس کو لوگ دنیا میں الکتاب کے نام سے جانتے ہیں۔ تو الکتاب یہ سیبویہ کی کتاب اس اعتبار سے ہے کہ سیبویہ نے اس کو مرتب کیا ہے، لیکن اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سیبویہ نے خلیل ابن احمد کے فرمودات کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ واضح ہے یہ بات؟ جی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جس طرح سے صرف اور نحو اور دیگر علوم ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے ایجاد ہوئے، ویسے ہی بلاغہ کا بھی فن ہے۔ یہ یکبارگی وجود پذیر نہیں ہو گیا، بلکہ یہ دوسرے علوم کے جلوں میں پرورش اس کی ہوئی، پرداخت ہوئی،
دوسرے علوم کے جلوں میں یہ گودوں کھیلا، پھر جا کر کے اس کا لڑکپن آیا، پھر اس کا بلوغت کا مرحلہ، مراہقے کی عمر آئی، پھر بلوغت کا مرحلہ آیا۔ تو سیبویہ کی کتاب جو در حقیقت نحو کی کتاب ہے، لیکن اس کے اندر ہم بلاغہ کے ابتدائی مباحث پاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتلایا تھا کہ جیسے علم المعانی کا معاملہ ہے، علم المعانی کے اندر جو بحثیں ذکر کی جاتی ہیں، تقدیم المسند، تاخیر المسند، تقدیم المسند علیہ، تاخیر المسند علیہ، ذکر المسند، ذکر المسند علیہ، حذف المسند، حذف المسند علیہ، تعریف المسند، تعریف المسند علیہ، تنکیر المسند، تنکیر المسند علیہ، اور تقدیم و متعلقات الفعل، حذف و متعلقات الفعل، اسی طریقے سے خبر اور انشاء، اسی طریقے سے ایجاز، اطناب، مساوات، اسی طریقے سے قصر۔ تو یہ سارے کے سارے مباحث حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو نحو کے اندر ان کی جگہ بنتی ہے۔ تو ان سارے مباحث کا ذکر سیبویہ کی الکتاب میں ملتا ہے۔ یہ جتنے لوگ منہ پھاڑ کر کے میرا منہ دیکھ رہے ہو حونقوں کی طرح، قلم اور کاپی لے کر کے اپنی کاپیوں میں یہ سب نوٹس تیار کرو، گدھو۔ ہر بار کہا جاتا ہے اور ہر بار وہی ڈھاک کے تین پات، جو باتیں بتائی جاتی ہیں یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے، ہر درس امتحان میں مطلوب ہے۔ اس لیے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کو پوائنٹ، اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں اس کو آپ لوگ نوٹ کیجئے، تاکہ امتحان کے اندر جب پوچھا جائے تو حونقوں کی طرح وہاں بھی منہ پھاڑ کے نہ بیٹھے رہو۔ جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیبویہ کی کتاب کے اندر علم المعانی کے مباحث ملتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی نحو کی، لیکن علم المعانی کے مباحث کے اندر، علم المعانی کے مباحث نحو کے مباحث کے اندر ضمنی طور پر آ گئے۔ جہاں پر انہوں نے مسند علیہ پر گفتگو کی، وہاں پر مسند علیہ کی تقدیم پر، اس کی تاخیر پر، اس کی تعریف پر، اس کی تنکیر پر، اس کے ذکر پر، اس کے حذف پر گفتگو کی۔ تو اس طریقے سے وہ کتاب صرف نحو کی کتاب نہ رہ گئی، بلکہ وہ نحو کے فلسفے کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بلاغہ، علم بلاغہ کی بنیاد بھی اس نے ڈال دی۔ واضح مشاہد؟ اچھا، سیبویہ کی کتاب کے بعد اور جو کتابیں میں نے آپ کو بتائی تھی اس سے پہلے کے دروس میں، مجاز القرآن ابو عبیدہ کی، اسی طریقے سے اعراب القرآن پر جو کتابیں لکھی گئیں، اسی طریقے سے تفسیر کی جو کتابیں لکھی گئیں، سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ تو ان تفسیر کی کتابوں میں قرآن کی آیت میں کہیں پر تقدیم ہے، کہیں پر تاخیر ہے، کہیں پر ذکر ہے، کہیں پر حذف ہے، کہیں پر تعریف ہے، کہیں پر تنکیر ہے۔ ان جگہوں پر مفسرین نے ذکر کے یا حذف کے یا تعریف کے یا تنکیر کے، یا تقدیم کے یا تاخیر کے یا خبر کے یا انشاء کے لانے کے جو اسباب بیان کیے، وہ اسباب در حقیقت بلاغہ کے مسائل کے تحت آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اصول فقہ کی جو کتابیں لکھی گئیں، آپ جانتے ہیں اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب کس نے لکھی ہے؟ اصول فقہ کی، ہاں کیا نہیں ہے؟ نہیں معلوم۔ اصول فقہ تو آپ لوگ بہت سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں یا نہیں؟ تفسیر الوصول پڑھی ہوگی آپ نے، اس کے علاوہ جی سر۔ یہ پھر کس نے آن کر دیا یار؟ کیوں آپ لوگ پریشان کرتے ہو بھائی؟ جی، جسے خامسہ میں پڑھائی ہوئی تھی اصول فقہ، اس کے بعد تو اصول فقہ جب پڑھی گئی تو وہاں آپ لوگوں نے اس کی تمہید نہیں پڑھی تھی؟ اصول فقہ کی تدوین کیسے ہوئی، اس میں پہلی کتاب کس نے لکھی، اور اصول فقہ کی تدوین کی تاریخ کیا ہے، اس کی کہانی کیا ہے، یہ سب چیزیں نہیں بتائی گئیں؟
اصول فقہ امام کی سب سے شافعی نے پہلی شاید لکھی ہے کتاب شیخ الرسالہ ہے۔ الرسالہ امام شافعی نے لکھی ہے۔ شافعی کی سب سے پہلی کتاب رسالہ ہے۔ احسن احسن، اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کی الرسالہ ہے، ٹھیک ہے مشائخ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب اہل حدیثوں نے لکھی۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اصول فقہ کی پہلی کتاب اہل حدیث عالم نے لکھی، اور وہ اہل حدیث عالم کون ہے؟ امام محمد بن ادریس الشافعی۔ یہ کہاں سے شور شرابے کی آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی، تو الرسالہ اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب۔ آپ الرسالہ کو پڑھیے اور اصول فقہ میں جو اس کے بعد کتابیں ترتیب دی گئیں اس کے اندر آپ پائیں گے عام کی بحث، خاص کی بحث، مطلق کی بحث، مقید کی بحث، ٹھیک ہے مشائخ؟ امر کے معانی کی بحث، امر وجوب کے لیے آتا ہے، امر اور کتنے معنی کے لیے آتا ہے؟ ندب کے لیے آتا ہے، استحباب کے لیے آتا ہے، اسی طریقے سے نہی تحریم کے لیے آتی ہے، کراہت کے لیے آتی ہے۔ تو یہ سارے جو معانی بیان کیے گئے، یہ سارے کے سارے معانی، ان کو معانی المعانی الثانویہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ المعانی الثانویہ۔ حکم جب دیا جائے بڑے سے چھوٹے کی طرف، علی وجہ الاستعلاء جس کو آپ نے پڑھا ہے، تو اگر بڑے سے چھوٹے کی طرف کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ اپنے حقیقی معنی میں ہے، اس کی بجا آوری کا پابند بنایا جاتا ہے استعلاء کے طریقے پر۔ لیکن اگر امر چھوٹے کی طرف سے بڑے کی طرف متوجہ ہے تو دعا کے لیے آتا ہے، التماس کے معنی میں، التماس کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس طریقے سے امر کا صیغہ الگ الگ معانی پر دلالت کرتا ہے، تو اس کا جو حقیقی معنی ہے، اس حقیقی معنی کے علاوہ جتنے بھی معانی ہیں ان کو المعانی الثانویہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ المعانی الثانویہ۔ المعانی الثانویہ۔ اور یہ سارے کے سارے ثانوی معانی بلاغہ کے تحت مندرج ہوتے ہیں۔ کیسے، کہاں آتے ہیں یہ؟ کہاں ان کی جگہ ہے؟ علم المعانی بلاغہ میں، بلاغہ کے علم المعانی کے اندر، بلاغہ کے اندر، بلاغہ کے علم المعانی کے اندر۔ لیکن یہ سارے مباحث شروع میں کہاں پائے گئے؟ اصول فقہ کی کتابوں کے اندر۔ اسی طریقے سے عام کا معاملہ، عام بول کر خاص مراد لینا، خاص بول کر عام مراد لینا، مطلق بول کر مقید مراد لینا، مقید بول کر مطلق مراد لینا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اصول فقہ کے مباحث ہیں، لیکن ان کا تعلق بلاغہ سے بھی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلاغہ کے روافد الگ الگ علوم نے اس میں جو ہے اپنا کردار ادا کیا اور روافد بنے۔ الگ الگ نہروں سے بلاغہ نے سیرابی حاصل کی، اور اس کے بعد پھر جا کر کے اسی طریقے سے تفسیر کے اندر، آیات کے اندر جہاں تشبیہ کا ذکر آیا وہاں تشبیہ کی وضاحت کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جہاں پر مجازی تعبیرات آئیں ان کو مجازی تعبیرات کو اجاگر کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو وہ سارے کے سارے مباحث علم البیان سے متعلق بعد میں اس کو علم البیان کے اندر رکھا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے بلاغہ جو ہے اس کی شروعات اس طریقے سے ہوئی۔ اس کو خاص طور سے توجہ دینا کہ بلاغہ کے مسائل شروع میں نحو کی کتابوں میں، لغت کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی شرح کی کتابوں میں، اصول فقہ کی کتابوں میں منتشر حالت میں بلاغہ کے مسائل ذکر کیے گئے۔ یہ شروعات تھی۔ پھر اس کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہا، امام باقلانی کا زمانہ آیا، امام ابو بکر باقلانی، ٹھیک ہے مشائخ؟ اس سے پہلے امام خطابی
امام خطابی نے بلاغہ میں ایک رسالہ لکھا، امام رمانی نے بلاغہ کے اندر ایک رسالہ لکھا، رسالہ فی اعجاز القرآن، یا اس طرح کر کے جو ہے چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں۔ تو امام خطابی نے، امام رمانی نے اور عبد القاہر جرجانی نے لکھا الرسالۃ الشافیہ، یہ چھوٹے چھوٹے رسائل لکھے گئے بلاغہ کے مسائل جس کے اندر درج کیے گئے۔ شیخ عبد القاہر دجانی، عبد القاہر جرجانی، جن کی کتاب شرح بیعت عامل آپ لوگوں نے دوسری جماعت میں پڑھی ہوگی، پہلی جماعت میں یا دوسری جماعت میں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ شرح دوسری بیعت جماعت میں عامل، شیخ، دوسری جماعت میں، دوسری جماعت میں جی۔ تو الامام عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی، جرجان جگہ کا نام ہے، اس طرف نسبت ہے ان کی۔ تو امام عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی وہ نحوی بھی تھے اور بلاغہ کے بھی امام تھے۔ بلاغہ کے اندر انہوں نے، ابھی اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلاغہ پر پہلے بلاغہ کے مسائل دیگر علوم کی کتابوں میں لکھے گئے، درج کیے گئے۔ علوم القرآن پر جو کتابیں لکھی گئیں، ناسخ منسوخ پر جو کتابیں لکھی گئیں، اسی طریقے سے نحو پر، لغت پر عمومی طور پر جو کتابیں لکھی گئیں، جیسے ابن جنی کی الخصائص یا سر و صناعت الاعراب، ابن جنی کی کتاب، اور اس طریقے سے جو دیگر کتابیں یا شعراء کے دواوین کی شروحات لکھی گئیں، ان تمام مصادر کے اندر بلاغہ کے مسائل ذکر کیے گئے، اشعار کی تشریح کرتے ہوئے، آیات کی تفسیر کرتے ہوئے، احادیث کی شرح بیان کرتے ہوئے، اس طریقے سے بلاغہ کے مسائل اکٹھا ہو گئے ان کتابوں کے اندر۔ اصالتاً ان کا مقصد حدیث کی شرح کرنا تھا، آیت کی تفسیر کرنا تھا، نحو کے مسائل بیان کرنا تھا، لیکن تبعاً خدمت بلاغہ کی بھی ان لوگوں نے انجام دے دی۔ تو بلاغہ کے مسائل ان کی کتابوں میں درج ہوئے۔ پھر بعد میں الگ الگ مستقل کتاب جو ہے رسالے لکھے گئے۔ سب سے پہلی کتاب جو بلاغہ کی لکھی گئی علی الاطلاق وہ ہے کتاب البدیع۔ لکھ ڈالیں، یہ سب نوٹ کر لیں۔ بلاغہ کی سب سے پہلی خاص کتاب جو بلاغہ پر لکھی گئی۔ اچھا، بلاغہ پر خاص کتاب لکھی گئی، میں کہہ رہا ہوں فرق محسوس کرنا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ بلاغہ جس طرح آج ہم پڑھتے ہیں علم المعانی، علم البیان، علم البدیع، اس طریقے سے 3 ابواب پر مشتمل بلاغہ پر پہلی کتاب نہیں۔ میں صرف ابھی یہ بتلا رہا ہوں کہ بلاغہ پر مستقل کتاب کب لکھی گئی۔ اس زمانے میں علم المعانی، علم البیان، علم البدیع کی تفریق نہیں تھی، وہ سب تفریقات بعد میں آئی ہیں۔ لیکن من جملہ طور پر بلاغہ کی خاص کتاب جو سب سے پہلی لکھی گئی اس کا نام ہے کتاب البدیع۔ کتاب کون بتائے گا نام دوبارہ؟ البدیع، کتاب البدیع، کتاب البدیع۔ شیخ یہ مؤلف کا نام کیا؟ کتاب البدیع۔ ارے پہلے کتاب کا نام تو لکھ لو، کتاب البدیع۔ مصنف کا نام ہے عبداللہ ابن المعتز، عبداللہ ابن المعتز، عباسی خلیفہ ہے۔ ایک دن کی خلافت بیچارے کو ملی تھی، عباسی خلیفہ ہے۔ یہ شاعر بھی تھا، اس کا شعر کا دیوان بھی موجود ہے، لائبریری کے اندر موجود ہے، اس کی کتاب البدیع بھی اور اس کا شعری دیوان بھی۔ اگر آپ لوگوں کو توفیق ہو تو لائبریری میں آ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آئیں گے۔ کل آئیں گے؟ نہیں شیخ، مطلب اسکول کھلے گی تب، آف لائن جب کلاس شروع جامعہ ہوگا کھلے۔ تب انشاءاللہ۔ جی شیخ انشاءاللہ۔ تو کتاب البدیع اس کو سب سے پہلے ایک مستشرق نے شائع کیا۔ یہ کتاب قلمی نسخہ اس کا بہت زمانے تک رہا، پھر بعد میں ایک مستشرق نے تحقیق کر کے اس کو شائع کیا۔ تو کتاب البدیع
یہ فن بلاغہ پر لکھی جانے والی سب سے پہلی خاص کتاب ہے، خاص کتاب جو یعنی پوری کتاب بلاغہ کے لیے مختص ہے، لیکن اس میں بلاغہ کے مسائل جیسے بعد میں 3 ابواب پر منقسم کر کے لکھے گئے اس طریقے سے مرتب نہیں تھے، بس یہ بلاغہ کی خاص کتاب تھی، پہلی کتاب۔ واضح ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی شیخ۔ جی شیخ۔ جی مسائل۔ اس کے بعد بہت ساری کتابیں مختلف اس میں جو ہے لکھی گئیں، اس میں امام ابو بکر باقلانی کی کتاب اعجاز القرآن، امام ابو بکر الباقلانی بہت مشہور امام ہے، عقیدے کے اعتبار سے اشعری تھے، اشاعرہ کے امام ہیں یہ عقیدے کے۔ امام ابو بکر الباقی کیلانی، الباقلانی، الف لام با الف قاف لام الف نون یا، الباقلانی۔ اور ہجے کروں؟ نہیں شیخ۔ باقلہ جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ جی شیخ، کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر گھوڑے گدھوں کو باندھا جاتا ہے شیخ۔ تم جیسے؟ نہیں شیخ، نہیں، باقلے کا پانی جسے کہا تو شیخ ایک قسم کا ہوتا ہے۔ باقلانی، بقل سے بقول، سورہ بقرہ کے اندر یہ لفظ وارد ہوا ہے۔ ہاں، سبزیوں کو کہا جاتا ہے، سبزی فروش تھے۔ جی، تو امام ابو بکر باقلانی۔ اب یہ کون بدتمیزی کر رہا ہے؟ جی مشائخ، ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ اعجاز القرآن، امام ابو بکر باقلانی کی کتاب اعجاز القرآن۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے بلاغہ پر بہت سارے جو ہے مسائل کا یا بلاغہ پر انہوں نے ایک طریقے سے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں اصل میں انہوں نے کیا چاہا ہے کہ قرآن کریم کو معجزہ ثابت کریں، اور قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے، معجزہ کا مطلب یعنی ایسا کلام جس کی مثال پیش کرنے سے انسان عاجز ہے۔ معجزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاجز کر دینے والی بیان یا عاجز کر دینے والی چیز، ایسا بیان جس کے مقابلے کی آ سکت رہا ہوا کسی کے شیخ۔ پاس نہ ہو۔ جی شیخ۔ کیا ہوا؟ کچھ کہہ رہے ہو؟ نہیں شیخ۔ ہاں، امام ابو بکر باقلانی نے اعجاز القرآن کے اندر قرآن کریم کیوں بقیہ کلام سے الگ ہے، اس کے اندر اعجاز کا پہلو کہاں ہے، کہاں سے قرآن کریم عام انسانوں کی سکت سے، عام انسانوں کی قوت سے ماورا ہے، کیوں اس کا مقابلہ کر پانے سے انسان عاجز ہے، اس کو انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے کلام عرب میں سب سے اعلیٰ ترین کلام، سب سے کے بعد ترین کہنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن سب سے اعلیٰ ترین یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ کلام کا انتخاب کیا۔ اور وہ کلام کیا ہے؟ انسانوں میں سب سے عمدہ کلام کون سا تھا قرآن کے نازل ہونے کے وقت عرب کے پاس؟ قرآن۔ لا، قرآن کے علاوہ، قرآن جن لوگوں پر اترا ہے ان لوگوں کے پاس کیا تھا؟ اشعار تھے۔ بھائی کیوں آپ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں؟ کیا بگاڑا ہے؟ جی مشائخ، اشعار تھے، احسنت، جس کو ہم شعر جاہلی کہتے ہیں۔ شعر جاہلی یہ سب سے معتبر، سب سے معتمد ذخیرہ تھا عرب کے لوگوں کے پاس۔
اور قرآن کریم نے اسی ذخیرے کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہارے اندر سکت ہے، اتنا عمدہ کلام کہنے کی تمہارے پاس صلاحیت ہے، تم اپنے مقابلے میں پوری دنیا کے لوگوں کو عجمی کہتے ہو، جیسے جانور عجمی ہوتا ہے ویسے دنیا کی بقیہ ساری قومیں عجمی ہیں، بولنا صرف تمہیں ہی آتا ہے، بیان کی قوت صرف تمہارے پاس ہے، اور تمہارے پاس جو بیان کی قوت ہے اس کا اعلیٰ ترین شاہکار شعر جاہلی ہے۔ تو پھر شعر جاہلی کو قرآن کریم نے براہ راست چیلنج کیا کہ اگر قرآن کا مقابلہ کر سکتے ہو تو قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے براہ راست جس کو چیلنج کیا وہ شعر جاہلی تھا، اور شعر جاہلی شعراء جاہلین کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن لبید ابن ربیعہ حیات تھے۔ بتا چکا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں کو، لبید ابن ربیعہ نے اسلام کا زمانہ پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے، اسلام قبول کیا، بلکہ خلفائے راشدین کا بھی زمانہ انہوں نے پایا، معمر لوگوں میں سے تھے۔ لیکن اچھا، اور جو جاہلی شاعری کے اندر جو مشہور کلام ہیں جن کو معلقات کہا جاتا ہے، لبید کا معلقہ مشکل ترین معلقات میں شمار ہوتا ہے، یعنی قادر الکلام شاعر تھے اور اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھے۔ قرآن کا جب چیلنج آیا تو قرآن کے چیلنج نے اس طریقے سے ان لوگوں کو بے زبان کر دیا، ایسے لقوہ مار گیا ان کو کہ کسی کی زبان سے ایک شعر بھی نہیں نکلا قرآن کریم کا مقابلہ کرتے ہوئے، بلکہ لبید ابن ربیعہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد سے شاعری چھوڑ ہی دی، ان کا کوئی کلام اسلام کے زمانے میں نہیں ملتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا اعجاز تھا، قرآن کریم کا چیلنج تھا۔ باقلانی نے کیا کیا کہ جاہلی شاعری میں ایک تو سب سے عمدہ کلام تھا، وہ ان میں جو سب سے عمدہ تھا وہ امرؤ القیس کا معلقہ شمار کیا جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ اگر علی الاطلاق عرب کا بڑا شاعر پوچھا جائے کون ہے تو وہ کون ہے؟ امرؤ القیس، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک۔ تو امرؤ القیس یہ شعراء کا علم بردار تھا، اور آپ نے پڑھا ہوگا احادیث کے اندر آیا ہے کہ جہنم کے اندر جو گمراہ شعراء ہیں ان کا لواء اسی کے پاس ہوگا، امرؤ القیس کے پاس، جہنمی شعراء کا سردار ہوگا یہ۔ تو بہرحال امرؤ القیس سب سے بڑا شاعر مانا جاتا تھا۔ امام ابو بکر باقلانی نے کیا کیا کہ امرؤ القیس کے معلقے کو ہی اٹھایا اور قرآن کریم کے مد مقابل اس کو لا کر کے اس کا پوسٹ مارٹم کیا، اور جب پوسٹ مارٹم کیا تو اس کا بخیہ ادھیڑ کر رکھ دیا۔ قرآن کریم کا ایک طرف سے قرآن کریم کی آیات کا اعجاز بتلایا، دوسری طرف انسانوں میں، عرب کے اندر انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ کلام جس کا تھا امرؤ القیس کا، ان کا مقابلہ کیا۔ اور وہاں مقصد کیا تھا کہ اگر امرؤ القیس کے کلام کے اندر خلل نظر آ جائے قرآن کے مقابلے میں تو پھر باقی لوگوں کا اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سب کا سردار ہے۔ اگر اس کے کلام کے اندر خلل ہے، قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، تو بقیہ کسی اور کا کلام آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے امام ابو بکر باقلانی نے اعجاز القرآن کے اندر امرؤ القیس کے معلقے پر کلام کیا ہے اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور اس پوسٹ مارٹم کرنے میں بلاغی مسائل جو ہے بے تحاشا ان کے کلام میں آئے ہیں۔ تو ابو بکر باقلانی نے اعجاز القرآن لکھی کتاب۔ اس کے بعد آ جائیے عبد القاہر جرجانی پر۔ عبد القاہر جرجانی نے 2 کتاب لکھی، 3 کتاب بلکہ کہہ لیجیے۔ ایک الرسالہ الشافیہ، اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، وہ مختصر رسالہ ہے، اور 2 مطول کتابیں یا متوسط حجم کی کتابیں انہوں نے لکھی۔ ایک کا نام رکھا دلائل الاعجاز، دلائل الاعجاز، اور دوسری کتاب کا نام رکھا اسرار البلاغہ، اسرار البلاغہ۔ دلائل الاعجاز اس کے اندر
یہ دونوں کتاب بلاغہ پر ہے. دلائل الاعجاز میں علم المعانی کے مباحث زیادہ ہیں اور اسرار البلاغہ میں علم البیان کے مباحث زیادہ ہیں. لیکن بلاغہ کا قبلہ و کعبہ کہا جائے گا اس کو. یہ دونوں کتابیں قبلہ اور کعبہ ثابت ہوئی. اس پر گفتگو انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہوگی. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج کا درس اسی پر ختم کرتا ہوں. اگر کوئی سوال ہو تو سوال کیجئے اور نہیں تو پھر اگلے درس کی تیاری کیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اگلا استغفرک و اتوب الیک. ہاں عبدالرب. جی شیخ کہہ رہا تھا کہ اگلے درس میں کس چیز پر بحث ہونے والی ہے؟ عبد القاہر کی دونوں کتابوں پر. جی ٹھیک ہے, یہیں سے شروع کریں گے اگلا درس انشاءاللہ. اور اگلی گھنٹی میں وقت سے آئیے آپ لوگ. شیخ آج تو چھٹی تھی شیخ. آج پڑھا کر چھٹی ہے چقندر.